دوستو السلام علیکم۔ دوستو بات یہ ہے کہ میں نے جو CD0 آپ کو میں بتایا تھا کہ میرا ایک 6 نکاتی ایجنڈا ہے دنیا سے ایتھیزم یا الحاد کو ختم کرنے کا، تو اس کے اندر میں نے پہلا نقطہ آپ کو بتایا تھا پلینر کا، دوسرا پوائنٹ تھا سچے خواب کا، تیسرا تھا سیکس میں حلال حرام، چوتھا تھا کھانے پینے میں حلال حرام، پانچواں تھا پیرانارمل سپر نیچرل کے بارے میں، اور پھر کہا تھا کہ چھٹا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے ان کے پاس، دہریوں کے پاس، کہ دیکھو جی مذہب تو مخالفت کرتا ہے، عورت اور مرد کو برابر نہیں مانتا، لیکن دیکھو جی عورت اور مرد تو برابر ہیں، اور ہمارے پاس دلائل ہے، دیکھو جی ہر شعبے کے اندر عورتیں جو ہیں آگے بڑھ رہی ہیں، وہ دیکھو جی کہ کوئی ان کا ثانی چاند تک بھی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ سے دوستو آج کا میرا پروگرام یہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ مذہب کی بات سچی ہے یا اہل دہر کی بات سچی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر مذہبی مفکرین جو ہیں جو ہمارے اسکالر کہلاتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ مذہب نے برابر کہا ہے تو یقین کرو کہ وہ بات یہ صحیح نہیں کہہ رہے۔ میں اگر پورا پروگرام پیش کروں تو 4 گھنٹے کی یہ ویڈیو بن جائے گی کہ مذہب کیا کہتا ہے۔ میں صرف ایک لائن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ 8 ارب آبادی کور ہو جائے گی۔ پہلے لے لیتے ہیں عیسائیت کو۔ اب دیکھیں کہ عیسائیت جو ہے اس کے اندر اگر عورت بیٹے کو جنم دے گی تو وہ 30 دن تک ناپاک رہے گی، اور اگر بیٹی کو جنم دے گی تو وہ 60 دن ناپاک رہے گی۔ اب دوستو بتا سارا پروسیس تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کے لیے 30 دن اسے 60 دن۔ بات صرف سمپل سی ہے کہ مذہب عیسائیت جو ہے مرد اور عورت کو برابر نہیں سمجھ رہی، سمپل سی بات ہے۔ آپ یہودیت دیکھ لیں، آپ دیکھیں مرد تو عورت کو طلاق دے سکتا ہے لیکن عورت مرد سے خلا بھی نہیں لے سکتی۔ سیدھی سی بات ہے کہ مذہب عورت اور مرد کو ایک نظر سے نہیں دیکھ رہا، برابر نہیں سمجھ رہا۔ آپ اسلام آ جائیں، الرجال قوامون علی النساء، سیدھی سی ایک بات ہے، وہ حاکم ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام کے اندر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ نائب کا درجہ رکھتی ہے۔ عورت اگر اپنی نائبیت تسلیم نہیں کرتی تو وہ خود خوش نہیں رہ سکتی۔ آپ ہندو مت کے اندر آ جائیں، آپ دیکھیں کہ ان کی ویدوں میں، ان کی مذہبی کتابوں میں بہت سارے نسخے بیٹا پیدا کرنے ہیں کہ اگر ایک عورت یہ نسخہ کھائے گی، یہ والی اس نے کشتہ جات کھانے ہیں، تو پھر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوگا، ہے نا۔ اور پھر اگر بیٹے کو آپ نے صحت مند دیکھنا ہے، آپ نے اس کو گورا دیکھنا ہے، تو پھر آپ یہ نسخہ استعمال کریں، دیکھیں جو کہ غلط ہے۔ اب تو ثابت ہو چکا ہے کہ مرد سے عورت یا مرد ٹرانسفر ہوتی ہے، مرد ذمہ دار ہے لڑکا یا لڑکی ہونے کا۔ بات صرف سی اتنی ہے کہ دیکھو ہندو مت نے بھی نہیں دی کہ جناب اس نے کہا ہو کہ دیکھو جی ایک نسخہ لکھ دیو کہ اگر بیٹی پیدا کرنی ہو تو یہ کیا بات ہوئی بھائی۔ آپ لے آئے بدھ مت کی طرف آئے، یہ جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں، یہ مونک ہوتے ہیں، اس کو کوئی عورت چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ کس طریقے سے بھی عورت اور مرد کو برابر کر رہا ہے؟ کوئی نہیں برابر کر کے ان کی روحانیت، ان کا میڈیٹیشن ختم ہوتا ہے۔ ہو گئی نا تقریباً 8 ارب آبادی کور آپ کی۔ یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ مذہب برابر نہیں سمجھتا۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں بات کر رہے ہے نا۔ اسلام میں یہ ہے کہ نائبیت ہے۔ اب میرے دوستوں میں نے اسی چیز کی تشریح کی ہے، اور یہ میرا جو ہے CD6 جو ہے وہ اسی بارے میں، پھر عورت اور مرد برابر ہیں۔ تو میں یہ جو ہے نا آپ کو اس کے میں نے پھر 2 حصے کیے ہیں۔ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ آپ عام طور پہ زندگی میں دیکھتے ہوں گے، کبھی غور بھی کیا ہوگا۔ یہ میں نے اس کے 12 حصے بنائے ہیں، 12 پوائنٹ بنائے ہیں، ہے نا۔ اس کے اندر جو 10 نمبر پوائنٹ ہے وہ ذرا اسپیشلی تھوڑا سا آپ غور سے سنیں۔ پھر میں نے ایک اگلی جو ہے اس کے 2 حصے کیے ہیں میں نے، CD6A CD6B کہہ لیں، یا مرد اور عورت برابر ہیں 1، مرد اور عورت برابر ہیں 2 کے اندر۔ دوسرا جو حصہ ہے صرف ایک پوائنٹ اٹھایا، اور مجھے یقین ہے کہ پچھلے 10,000 سال کے اندر کسی نے بھی نہیں اٹھایا ہوگا، حتیٰ کہ میرے یار ارسطو نے بھی نہیں اٹھایا ہوگا۔ آج میں نے ارسطو کو بھی یہاں بلایا ہوا ہے۔ وہ مذہب کا تو آپ نے دیکھ لیا نا، وہ برابر نہیں سمجھتے، ارسطو بھی برابر نہیں سمجھتا، یہ بھی 2,500 سال پہلے سے اس کا بھی ایک بار افلاطون اگر برابر سمجھتا ہے تو یہ اس سے کہیں بڑا فلسفی ہے نا، یہ کہتا ہے کہ برابر نہیں ہے۔
اسی وجہ سے میں نے اس کو ساتھ بلایا۔ میرے دوستو یہ جو ہے نا میں نے کیا، اس کے اندر جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر ایک انٹلیکچوئل سطح پہ ایک بات کی ہے نا، وہ آپ ذرا ضرور سنیں۔ یہ پہلا حصہ ہے، یہ میں نے اس کے 12 پوائنٹ کیے۔ پہلے دوستو آ جاتے ہیں عورت کے جسم کے بارے میں، ہے نا، اس کے اندر آپ دیکھیں تو اگلا حصہ آپ جو ہے نا وہ ضرور سنیں۔ اس کے جو ہے دیکھیں میں نے جو ہے نا یہ 12 پوائنٹ بنائے ہیں، ذرا یہ پہلے آ جاتے ہیں عورت کے جسم کے بارے میں۔ دیکھو نا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یا خدا نے انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، مرد کو بھی عورت کو بنایا، ہے نا۔ مرد کا جسم مضبوط ہے، عورت کا کمزور ہے، اور مرد کی ہڈی جو ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے، عورت کی کام کمزور ہے۔ مرد کا جوڑ مضبوط ہے، عورت کا کمزور ہے۔ اور اسی طریقے سے مسل ویٹ کی طرف آ جائیں، اس کا زیادہ ہے، اس کا کم، اس کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، اس کی کم ہے۔ آپ ہیموگلوبن میں آ دیکھیں کہ اس کا دیکھیں زیادہ ہے، اس کا کم ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں گے یورک ایسڈ کا دیکھیں، اس کا تھریشولڈ لیمٹ زیادہ ہے، عورت کا کم ہے، یعنی کہ اسے جلدی جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پین ریسیپٹر بہت زیادہ محسوس پین کرتی ہے، مرد کم کرتا ہے، کس وجہ سے کہ ساری دنیا کو اس نے چلانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہ کرائی زیادہ کرتی ہے، مرد کرائی کم کرتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کبھی آپ ڈراموں میں دیکھو وہ کیسے روتی بسرتی عورتیں، وہ کس طریقے سے مرد کے برابر ہو سکتی ہیں۔ اب دوستوں میں چھوٹی سی بات آپ کے کہتے ہیں کہ یہ جو کریکٹر ہے انسانی جسم کی مضبوطی کے ساتھ بھی اس تعلق ہے۔ ایک مضبوط آدمی جو جسمانی طور پہ صحت مند ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو وہ سچ بھی بولے گا، وہ دل میں بات نہیں رکھے گا، کھرا ہوگا، جھوٹ نہیں بالے گا، منافقت نہیں کرے گا، ساری ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولتا، منہ پہ بات کرتا ہوں اور بات فزیکل ہو جاتی ہے، مطلب فزیکل ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے تو میں اس قابل ہوں کہ میں ریٹیلیٹ کر سکوں، میں جوابی کارروائی کر سکوں، اس کو اس پوزیشن ٹیکل کر سکتا ہوں۔ لیکن اب وہ مضبوط ہے، یہ کمزور ہے۔ میں یہ نہیں کرتا کہ عورتیں جو منافق، لیکن مصلحت پسند ضرور ہوتی ہیں۔ ایک کھرا آدمی ہے اور ایک مصلحت پسند ہے، وہ کس طریقے سے برابر ہو سکتی ہیں۔ یہ آ جاتا ہے اس کا پہلا نمبر۔ اچھا، اب اسی پہلے نمبر پہ اب دوسرے نمبر پہ دیکھیں آپ اس کا دماغ دیکھیں، عورت کا دماغ دیکھیں، مرد کا دماغ دیکھیں، سر کا سائز دیکھیں، اس کا بھی۔ یہ اب اتنا زیادہ یہ نہیں استعمال ہوتی یہ دلیل، لیکن یہ سینکڑوں اور ہزاروں سال تک یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ جس کا سر بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے، جس کا سر چھوٹا ہوتا ہے وہ کم ذہین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں کتاب پڑھ رہا تھا ابوالکلام آزاد کے مسلمان عورت، اس نے بھی یہی لکھا ہے، اس نے بھی یہ لکھا ہے، دیکھو جی مرد کا سر کا سائز بڑا ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ ذہین ہے، عورت کا سر کا سائز چھوٹا ہے، اس لیے وہ کم ذہین ہے۔ اور کیا ہم کسی اور کی بتائیں؟ ابھی دیکھیں کہ پچھلی صدی کے اندر ہٹلر یہ کہا کرتا تھا، آپ کئی ویڈیوز موجود ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو مرد کا سائز جو ہے نا، جرمن مرد کا سائز دنیا کے تمام انسانوں سے، مردوں سے جو ہے نا وہ زیادہ ہے نا۔ وہ سارا سرکمفرنس وہ دکھاتا تھا، دیکھو جی کہ اس لیے ہم زیادہ ذہین قوم ہیں، اور ایرین جو ہیں زیادہ ذہین قوم ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ سیادت کا حق ہے، حکومت کا حق ہے، ہم جو ہے نا نازیزم یہی کہلاتا تھا۔ اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں نا، اب یہ سر کی بات ہو گئی، یہ ایسی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ قانون سینکڑوں سال اب ڈینٹ پڑ چکا ہے نا، اب اتنا نہیں کہا جاتا۔ اب دیکھیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیں کہ یہ آپ نیوٹن کے قوانین کو دیکھتے ہیں، نیوٹن کو دیکھتے ہیں کہ اس نے جس طریقے سے دنیا کی تشریح کی ہے گریویٹیشن پل کے ذریعے سے، اب اس کے اندر ڈینٹ پڑا ہے، کس نے؟ آئنسٹائن نے کہا ہے، اور وہ پھر ماننی پڑتی ہے بات کہ ٹھیک ہے جی اب 100% ہے، لیکن کتنے پرسنٹ؟ 90-95 ہر جگہ تو صحیح ہے، اس کا نہیں ہے، لیکن 90-95% اب بھی اس کا قانون نہیں چل رہا ہے۔ مخصوص حالات کے اندر آئنسٹائن نے اسے چوٹ دی ہے،
ہے نا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی طریقے سے یہ بھی قانون نہیں رہا، لیکن کسی نہ کسی حد تک تو صحیح ہے نا جی. اب دیکھیں نمبر 3 پہ آ جاتا ہے ایولیوشن، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں جس طریقے سے ان سے بات کیا، غالب کمال ان کا کاموں کا ماہر ہے. ہومو ایریکٹس نے گوشت کھانا شروع کیا، اس سے ان کا جو ہے نا آج سے 25-30 لاکھ سال پہلے اس سے اس کے دماغ کا سائز بڑھنا شروع ہوا. پروٹین لیا تو دماغ جو ہے بڑھنا شروع کیا، ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اس چیز کو مان لیں تو کیا مرد نے عورت کو نہیں دیا ہوگا، یا ایک منصوبہ بندی کے تحت اس کا دماغ بڑا رکھا ہے، اس کا چھوٹا گیا؟ وہ عورت اور مرد اکٹھے نہیں گوشت کھا رہے ہوں گے. آپ شیر کا دیکھ لیں اور شیرنی کا دیکھ لیں، کیا اس کا سارا اور کیا اس کا سائز ہے، ایسا ہی ہے نا جی. تو دونوں ہی برابر کا گوشت کھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایولیوشن کے اوپر بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے. کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ پھر میرے دوستو آ جاتی ہے بات آئی کیو کی. اور دیکھیں نا آئی کیو کو کہتے ہیں کہ دیکھو جی مرد اور عورت کا آئی کیو جو ہے وہ برابر ہے. میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں، دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال لیں ایڈیسن کی. ایڈیسن کی استانی نے اس کی والدہ کو بلایا کہ لڑکا جو ہے ذہنی طور پہ کمزور ہے، آپ اس سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں اور اس پر توجہ دیں کہ یہ لڑکا جو ہے نا کلاس کے برابر نہیں ہے. اور یہی بندہ جو ہے نا 1000 سے زیادہ ایجادات کا باعث بنا ہے. اس نے 1000 سے زیادہ ایجادات کی ہیں. ایک چھوٹا موٹا یہ موجود نہیں تھا، کسی کے 2 ہیں 3 ہیں 1 ہے 2 ہیں، 1000 سے زیادہ، جس کا آئی کیو نہیں تھا. پھر کدھر گیا آئی کیو؟ اس وجہ سے آئی کیو کوئی معیار نہیں ہے. کلاس کے اندر کچھ نمبر آپ لے سکتے ہیں، تصویر اس کے برابر ہے، یہ اس کے برابر، کوئی سوال پوچھ لیے، لیکن یہ معیار نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں آئی کیو کو معیار. اچھا پھر آ جاتے ہیں کہ اگر آئی کیو برابر ہے، آپ سائنس کی دنیا میں آ جائیں. اب سائنس کی دنیا کے اندر میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں کہ خدا بندے سے اپنے آپ کو کیسے ممیز کر رہا ہے، کس طریقے سے علیحدہ کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے پاس قوت تخلیق ہے، انسان کے پاس قوت تخلیق نہیں ہے. انوینشن وہ نہیں کر سکتا. جو آپ ڈسکوری اور انوینشن کا فرق پڑھتے ہیں کہ ریڈیو تو انوینشن ہے اور امریکہ کو دریافت کرنا دریافت ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سچی تخلیق کا ہونا ناممکن ہے نا. انوینشن ہوئی یہ بھی اصل میں ڈسکوری ہے. آج سے 1000 سال پہلے انہی اصولوں کو کوئی دریافت کر لیتا تو اس نے ریڈیو بنا لینا تھا. تو پھر انوینشن رہی کیسے مارکونی؟ کس طریقے سے ہم کیسے یہ بھی ڈسکوری ہے. لیکن بہرحال ہم کچھ آرگومنٹس کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ٹھیک ہے جی انوینشن ہے. تو خدا نے دونوں کو ہی بنایا، لیکن یہ قوت عورت کو قوت تخلیق ودیت نہیں کی گئی، یہ مرد کو ہی قوت تخلیق ودیت کی گئی ہے. اب تمام کی تمام انوینشن جو ہیں آپ مرد کے کھاتے میں ہی ڈالیں گے. مثال کے طور پہ آپ لے لیں، آپ ریڈیو لے لیں، ٹیلی ویژن لے لیں، گاڑی لے لیں، ہوائی جہاز لے لیں، راکٹ لے لیں، بم لے لیں، ایٹم بم، سب کچھ مردوں نے کیا ہے نا. مرد ہی اس کے باعث ہے. اب کبھی آپ پھر یہ نہ کہہ دیجیے گھر کے گلاب جو ہے وہ اس نے، دیکھو جو نور جہاں نے بنایا، غرارہ کے مجھے تو اس نے، اور ٹچ بٹن بھی ایک عورت نے بنایا. ایسی بات نہیں ہوتی. ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ 1 اور 0 کا فرق ہے نا. ایک 0 اور 100 کا فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 100 اور 50 کا فرق آپ کو ضرور ماننے گا، نائبیت اس کی ضرور ماننی پڑے گی. یہ آپ جو ہے نا اس چیز کے اوپر ذرا آپ توجہ دیں. جب ان کو ذرا تھوڑا سا زور دے کے کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ جو ہے اب ان سے جب سائنسدان پوچھا جاتا ہے نا، کوئی سائنسدان پیدا کی تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مادام کیوری. جب کہتے ہیں کیا کیمیا دان کوئی پیدا کی، کہتے ہیں مادام کیوری. جب ان سے پوچھا جاتا ہے جب کوئی فزکس دان پیدا کی ہے نا، وہ کہتے ہیں مادام کیوری ان کے پاس. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کا خاوند بھی تابکار کے اوپر تحقیق کر رہا تھا. میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو دونوں ہی ملے ہوئے تھے ہے نا. اس کے اوپر اگر ایک آدھی مثال آ بھی گئی تو کہاں 1 کہاں لاکھ. اب کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. اور یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خیالات بھی کسی اور جگہ سے آتے ہیں. کسی کو دیے جا رہے ہیں، کسی کو نہیں دیے جا رہے. آئی کیو کدھر رہ گیا؟ آئی کیو تو دونوں کا برابر ہے. اب آپ دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ادب کے اندر ہے، اس کے اندر آپ کو یہ جو شاعری بھی ایک قسم ہے.
اب وہ ہوتا کیا ہے کہ ذخیرہ الفاظ تو مرد اور عورت دونوں کا برابر ہے، لیکن آپ دیکھو اس کو چناؤ ہے نا، وہ کوئی لفظ کدھر رکھنا ہے، کوئی لفظ کدھر رکھنا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آپ ہومر جو ہے وہ 800 قبل مسیح کا شاعر ہے، آج بھی اس کی نظمیں پڑھی جاتی ہیں، اور آپ کو کوئی شاعرہ نظر نہیں آ رہے، کوئی ہے بھی صحیح تو کیا اس لیول کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت بھی شاعری کر رہی تھی، عورتیں بھی کر رہی تھیں، مرد بھی کر رہی تھی، لیکن کیا کسی خواتین نے عبداللہ بن رواحہ یا حسان بن ثابت کو پیدا کیا؟ نہیں۔ آپ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات آ جائیں، آپ دیکھیں میر تقی میر ہے، غالب ہے، ذوق ہے، مومن ہے، آپ دیکھیں کہ ان کی شاعری پڑھ لیں، اور اسی دور میں عورتوں نے بھی شاعری کیا اور ان کے دیوان چھپے ہیں، آپ ان کو بھی پڑھ لیں، کوئی بھی میر تقی میر اور غالب کے برابر نہیں نظر آتا۔ آپ آج کے دور میں آ جائیں، یہ دیکھیں فیض احمد فیض ہے، آپ کا فراز ہے، احمد نسیم قاسمی، حفیظ جلیندری، بہت بڑے شاعر ہیں۔ آپ دیکھیں اب عورتوں کی سینکڑوں عورتوں کی یہ شاعری کی دیوان چھپے ہیں، لیکن کیا ان کے برابر ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بال تو بہت اوپر ہے۔ کیا کسی نے خوب کہا، اس نے کہا کہ ان کے ساتھ قسمت نے، یہ فیض اور حفیظ جلیندری، احمد ندیم قاسمی، ان کے ساتھ قسمت نے یاوری کی ہے کہ یہ کبھی قد بنا نہ سکے، چھوٹے شاعر نہیں ہیں، یہ کبھی قد اپنا بنا نہ سکے۔ وجہ کیا ہے کہ اوپر جو ہے اقبال بیٹھا ہوا ہے۔ اب ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو اقبال کے برابر کیسے کوئی عورت ہوگی بھائی؟ دیکھ لیں اس کا تشبیہ دیکھیں، استعارہ دیکھیں، اس کی آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے اس نے فلسفہ خود ہی بیان کیا ہے، فلسفہ سار۔ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کدھر ہے پھر برابر؟ تو نہ ہو کوئی تو بتائیں شاعری کے میدان میں بھی، ہے نا۔ اب ادب کی بات کریں، عصمت چغتائی ہے، دیکھو اس نے جناب عورت ہو کے وہ سعادت حسن منٹو بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس نے نام پیدا کر لیے، وہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ میں اب آپ کو بات کرتا ہوں، یہی بات ہو رہی ہے نا، اس کے اندر بہت ساری شخصیات ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے 100 عظیم شخصیات دا 100، یہ لکھی ہوئی ہے، مائیکل ہارٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اچھا، اب یہ کتاب جو ہے مسلمان ملکوں میں بہت شوق سے پڑھی گئی ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر بہت تحقیق کے بعد تقریباً مائیکل ہارٹ کو 20 سال لگے تھے، اس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی بایوگرافیز کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد جناب اس نے یہ کتاب لکھی ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کتاب کے اندر کتنی خواتین ہیں، ہے نا۔ یہ کتاب مسلمانوں میں بڑی پیار اور محبت سے پڑھی گئی ہے، پچھلی صدی کے تقریباً آخر میں یہ جو ہے نا کتاب لکھی گئی ہے۔ اس صدی کے آخر میں جو کتاب لکھی جائے گی 100، اس کے اندر بھی آئی ایم 100% شیور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام پہلے نمبر پہ ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سرور کونین سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو کتنی خواتین نظر آتی ہیں، ہے نا۔ آپ کو یہاں پر صرف 2 خواتین نظر آتی ہیں۔ میں تو آپ کو کہہ رہا تھا نا 100 اور 50 کا فرق ہے، یہ تو 100 اور 0 کا نکل آیا، یا 100 اور 2 کا نکل آیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے کنسیڈر نہ کریں۔ 65 کے اوپر ازابیلہ ہے جو کہ فرڈینینڈ کی بیوی ہے، اس نے سخت کیتھولک پالیسیز کو اپنایا کیا اور نافذ کیا، اور جس کے صدیوں تک اثرات رہے، اس وجہ سے اس نے اسے شامل کیا۔ الزبیتھ کے دور کے اندر ادب کا دور تھا، شیکسپیئر پیدا ہوئے، اس نے حکومت صحیح طریقے سے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا، ان کو بہت زیادہ انہیں مناقشے کے اندر نہیں پڑھنے دیا، تو اس وجہ سے لیا۔ صرف 2 خواتین، مجھے آپ بتائیں کس طریقے سے برابر ہو سکتے ہیں مرد اور عورت میں؟ صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ فیشن شو ہوتے ہیں، ہزاروں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی ملکہ حسن بنتی ہے، یہ مس ورلڈ ہے، مس یونیورس ہے، اس کے اندر بہترین تراش خراش کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں سمر ہے، آپ کا ونٹر ہے، آٹومن ہے، سپرنگ ہے، چاروں موسکو کے اوپر جو نا ہزاروں فیشن شو ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں لباس تو عورت کا ڈیزائنر کون ہوتا ہے؟ اکثر ترین مرد ہوتے ہیں۔ لباس عورت کا بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو ڈیزائننگ کے اندر ہے۔ کیا وجہ؟
جو کمپنیاں کروا رہی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اسی چیز کا کہ جو تخلیق جو انوینشن مرد کر سکتا ہے عورت کر ہی نہیں سکتی. لباس ان کا ہے اور ڈیزائنر مرد ہے، تو یہ پھر کیسے مرد اور عورت برابر ہو سکتے ہیں؟ 1 سٹار سے لے کے 7 سٹار تک آپ چلے جائیں. آپ ہوٹلوں کے اندر باورچی خانہ کس نے سنبھالا؟ ہزاروں سال سے تو باورچی خانہ گھروں میں انہوں نے سنبھالا ہو. وہاں پر مرد نے سنبھالا یا عورت نے سنبھالا؟ بہت کم آپ کو ملیں گی، ہے نا. وجہ یہی ہے کہ وہ ذائقے کو سسٹین رکھیں تو وہ بڑی بات ہے، جبکہ یہ ذائقہ مرد جو ہے انوینٹ بھی کر رہا ہے، نئے نئے تجربات بھی کر رہا ہے اور نئی چیزیں پیدا کر کے اپنے ہوٹل کو آگے بڑھا رہا ہے نا. اچھا پھر آپ دیکھیں میرے دوستو، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، آپ آئلی زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آئلی زندگی آپ گزار رہے ہیں. آئلی زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ہے نا، بیٹی کو بہا دیتے ہیں، پھر آپ جو ہے نا اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہو لے کے آتے ہیں. یہی کچھ ہو رہا ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پڑھا لکھا کے اپنی بیٹی کو آپ نے کسی دوسرے کے حوالے کر دیا اور اپنے بیٹے کے لیے دلہن آپ جو ہے نا لے کے ادھر سے آ گئے. میرے والد صاحب بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت لیڈی ڈیانا کی اور شہزادہ چارلس جو آج کنگ ہے برطانیہ کا، اس کی 80s کے شروع میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہوئی، اور اس وقت ہم کہتے تھے 6 ارب انسان دنیا میں بستے. اب 8 ارب کہتے ہیں نا، 6 ارب انسان دنیا میں بستے. وہ جناب جو ہے نا دیکھو جو انہوں نے سب نے لائیو نے دیکھا تھا. تو یہ ملکہ الزبیتھ جو اس کی چارلس کے وہ بہو لے کے آئی تھی، کتنے روشن خیال ہے، اس نے اپنا بیٹا بہا دیا. کسی نے کہا کہ یہ جو غالب کمال ہے اس کے 6 بیٹے ہیں اور 6 بیٹیاں ہیں. تو میرا ایک مشورہ ہے، ذرا مثال آپ سن لیں. میرا ایک مشورہ ہے کہ 3 بیٹیوں کو تو ٹھیک ہے بہا دے، برابر ہے نا عورت اور مرد، اور 3 بیٹیوں کے جو اپنے 3 داماد جو ہیں ان کو گھر میں لے آئے. اس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ برابری رہ جائے گی. 3 بیٹیاں بہا دیں اور 3 داماد کو گھر داماد بننی ہے. اسی طریقے سے اپنے 3 بیٹوں کی بہویں تو گھر میں لے آئیں، ہے نا، جس کو پنجابی میں نو کہتے ہیں، نویں تو گھر میں لے آئے، اور 3 بیٹے اپنے جو ہے بہا دے وہ جا کے تو گھر داماد بن کے رہیں. ہوگا یہ کہ مہینے 2 مہینے کے بعد جوتے کھاتے ہوئے اس کے بیٹے اس کے گھر میں آ جائیں گے. محلے والوں نے تانے دینے ہیں کہ گھر داماد اس کے سسر کو تانے دینے ہیں کہ بیٹیوں کو کمائی کھا رہا ہے تو، ہے نا، کیا کر رہا ہے نا. وہ کہ چلو اپنی بیویاں لو اور اپنے گھروں میں جاؤ، اور ادھر سے اس کی سرزنش کریں گے محلے والے، اس کو تانے ماریں گے تو بیٹیوں کی کمائی کھا رہا ہے نا، جو گھر داماد لے کے بیٹھا ہوا ہے نا. تو اس نے بھی غالب کمال نے بھی کہنا کہ چلو بھاگو یہاں سے، ہے نا، اپنی بیویاں پکڑو اور جاؤ یہاں سے. او بابا جب برابر ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی برابر نہیں. اب دوستو میں آپ سے یہ 10ویں نمبر پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئلی زندگی ہو گیا نا. اچھا جی، میں نے آپ کو کہا تھا اب یہ تھوڑا سا نمبر میں مجھے آ رہا ہے، یہ ہے اب رویہ دیکھیں مامتا کا. نہیں یہ دیکھو مامتا کا جو رویہ ہے وہ 8واں نمبر تھا، یہ 9واں نمبر ہے. اب یہ جو آپ دیکھیں کہ جو رویہ ہے مامتا کا، اس کے اندر یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی امپورٹڈ ہے، یہ ایولیوشن نے نہیں دے سکتی. کہ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ 2 میاں بیوی ہیں، وہ جاتے ہیں نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہ گھر سے جا رہے ہیں. تو ایک 3-4 سال کا بچہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ابھی ساتھ چلوں گا، ضد کروں گا. بیٹا والد جو ہے وہ جناب کار سے اترتا ہے، آ کے اسے 2 چپت لگاتا ہے نا، اور کہتا ہے کہ چلو اندر جاؤ، ہے نا. اب وہ ماسی کو آواز دیتا ہے، میڈ کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے اسے اوپر لے کے جاؤ، اور ماں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. اب ماں جو ہے وہ جب کالج میں جاتی ہے، وہاں پہ پرنسپل ہے، تو کیا وہ اپنے فرائض منصبی آرام سے بے چین ہوئے بغیر گزار دے گی؟ سارا دن بے چین رہے گی. وہ بلکہ ایسا ہوگا کہ اپنی وائس پرنسپل کے ذمہ کالج لگائے گی. پروفیسر ہے تو اپنے پروفیسر سے چھٹی لے گی کر کے، تو پھر وہ آئے گی بیٹے کے لیے، راستے سے چاکلیٹ لے کے آئے گی، راستے سے وہ کھلونا وغیرہ لے کے آئے گی، اس کو کلیجے سے لگائے گی اور اسے کہے گی کہ یہ دیکھو بیٹا میں آ گئی ہوں، ہے نا. اور پھر اسے چین آئے گا.
وہ ماں ہی کیا جس کو بیٹے کو چپت لگے اور وہ چین سے رہے، اور وہ باپ کو پتہ ہی نہیں، اور وہ باپ ہی کیا ایک چپت لے اور سارا دن بے چین رہے، وہ آئے گا اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو فرق ہے، ممتا کا یہ جذبہ نہ دیا جاتا تو مجھے بتائیے پونگے چھوٹے چھوٹے انسان یہ پل کے بڑے آدمی بنتے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو کیا ان کو ہم برابر کہہ سکتے ہیں؟ ایک ڈرامے میں دو دیکھتے ہیں کہ ایک مخلوق ہے وہ رو رہی ہے، دوسرا بندہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو برابر کہا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی برابر نہیں کہا جا سکتا۔ اب میرے دوستو آ جاتے ہیں نمبر 10 کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں، کبھی آپ نے یہ ذرا تھوڑی سی غور سے سنیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائف کلڈ ہسبینڈ، ساری دنیا کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں کہ بیوی نے اپنے دوست سے مل کے اپنے خاوند کو آسمان پہ پہنچا دیا، اگلے جان پہنچا دیا، کل کر دیا اس کو۔ اب اس پوری کہانی کے اندر جدھر بھی جائیں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ کبھی غور کیا اس کے اندر اگنائٹر بھی عورت ہے، پلانر بھی عورت ہے، اور فیسیلیٹیٹر بھی عورت ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ عورت ہی آئیڈیا دینے والی ہے کہ ہم دونوں جو غیر قانونی طور پہ مل رہے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ میرا خاوند ہے۔ اب اس کو تم نے جو ہے نا راستے سے ہٹانا ہے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ ویسے تو پتہ لگ جائے گا، طلاق تو میں لے نہیں سکتی، یہ ہے کہ اس کو راستے اس کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں۔ پھر یہ اگنائٹ اس کو کر رہی ہے، پھر دوسرے نمبر پہ پھر پلان کر رہی ہے کہ دیکھو تم نے مجھے زہر لا کے دینی ہے، یا تم نے مجھے گولیاں لا کے دینی ہے جو کھلاؤں نیند آ جائے تو آ کے جو ہے نا تکیہ رکھ کے تو اس کو جو ہے نا اگلے جہان پہنچا دی۔ وہ ہے پھر اتنے بجے تم نے آنا ہے، اتنے بجے آنا ہے، یا یہ جا رہا ہوگا تو پھر تم نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا میں تمہیں فون پہ بتا دوں گی، گھر سے نکل پڑا ہے تو راستے میں کسی کو سپاری دے کے کھڑے کر دینا، اور وہ آئے تو وہ اس کو اوپر پہنچا دینا، قتل کر دینا۔ اب مجھے دوستو وجہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، یہ والے کیسز کہ وائف کلڈ ہسبینڈ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، ایران میں دیکھ رہے ہیں، توران میں دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، برطانیہ، فرانس، جدھر پہ آپ یہ پروگرام سننے کے بعد ذرا یہی کام کریں، پاکستان کے دیکھیں، ہندوستان، یہی کہانی نظر آئے گی 100% تک۔ اچھا اب آپ کہیں کہ نہیں جی کوئی ایک آدھا کیسا، چلو جی 90-95% تو لازمی ہے نا، ہے 100، لیکن آپ مان لیں نہیں یہ تھوڑی ہے، یہ رویے میں فرق کیوں ہے؟ کہ عورت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ عقل مندی ذہن تو ہو، آئی کو تو سارے کا برابر ہے، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ عقل ذہین ہو سکتی ہے، عقل مند نہیں ہو سکتی، وہ یہی سمجھتی ہے کہ چرب زمانی سے جس طرح سب کو رام کر لیتی ہوں، میں ہر ایک کو کہہ دوں گی ہاں جی ہاں یہ قدرتی موت ہے۔ لیکن پولیس کے پاس تو تفتیش کی قوت ہوتی ہے، تفتیش کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ مرد سے جب پوچھا جاتا ہے نا تو تھوڑا تشدد کیا جاتا ہے، 2 لتر کھانے کے بعد وہ کنفیس کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی میں نے، کیونکہ جیسے مانتا ہے پھانسی آگے کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن کہتا ہے عورت کو صرف گورنے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا گورگا اسی وقت میلٹ ہو جاتی ہے، بتا دیتی ہے، یا تھوڑا سا کان مروڑ دو اسے بتا دیتی ہے ہاں جی، حالانکہ اسے بھی موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب میرے دوستو یہ کیا چیز ہے؟ آئی کیو تو دونوں برابر ہے، آئی کیو کدھر رہ گیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آئی کیو کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ کو دیکھیں یہ لوگ بات کرتے ہیں، دیکھو جی لوگ بادشاہی تو لوگ تو خواتین تو بادشاہی بھی کر رہی ہیں، یہ اب دیکھیں یہ میرا 11 نمبر آ گیا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ عورت تو جو ہے نا بادشاہی بھی کر رہی ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ایک سوال پوچھتا ہوں، بے نظیر ہوتی اگر بھٹو کی بیٹی نہ ہوتی، اندرا گاندھی ہوتی اگر نہرو کی بیٹی نہ ہوتی، حسینہ واجد ہوتی اگر شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی نہ ہوتی۔ ہاں دیکھیے اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے وہ جی رضیہ سلطان، وہ بھی تو تاریخ سے، بھائی وہ بھی التمش کی بیٹی تھی، اپنے باس کے ساتھ ہیلپ کیا کرتی تھی، جیسے کیا پڑھ دیا، لیکن کیا مرد نے برداشت کیا؟ وہ بابا ساری دنیا میں ہلول ہو رہی ہے، ہماری عزت کیا رہ گئی؟ اتنا دنیا کا سب سے بڑا ملک جو ہے نا جس میں ہاں مسلمان حکومت کر رہے ہیں، اور اس کی جو ہے نا بادشاہ ایک عورت ہے، وہ 2-2.5-3 سال کے بعد وہ اس کو پھر اوپر ہی پہنچا دیا مرد نے، اس کو رکھا تو نہیں نا، مرد کو ہی بادشاہ بنا دیا، اس کے بھائی کو بادشاہ بنا دیا۔ میں ایک یورپین ایک خاتون کا پڑھ رہا تھا بایوگرافی میں، ہوا یہ کہ یہ کسی پارلیمنٹیرین کی سیکٹری تھی،
پارلیمنٹیرین علیحدہ ہو گیا، کوئی ووٹ کم ملے یا کیا، وہ پھر اپنی عہدے پہ برقرار نہیں رہا. تو وہ جو تھے حکومت تھی، اس نے کہا کچھ جانتے ہو، اس کو اس کی جگہ پہ لے آئے. حکومت جو ہے عورت بولنے والی تھی، ذرا زیادہ بولنے لگ گئی، وہ نظروں میں آ گئے اور وہ پھر آ کے مارنے سربراہ بن گئے. تو یعنی کہ مرد ہی باعث بنا نا. میرے دوستو، آج جو بات کی جاتی ہے، فن لینڈ کی بات کی جاتی ہے، سویڈن کی، ناروے کی، برطانیہ کی، یہ لکھی ہوئی حکومت ہے جو کر رہی ہیں. اس کے اندر یہ شامل ہے کہ اگر بادشاہ نے چیف آف سٹاف کو کہنا جنگ شروع کر دو تو جنگ شروع کرنی ہے، اس نے کہنا جنگ بند کر دو تو جنگ بند کر دینی. یہ لکھی ہوئی حکومت ہے جو کر رہی ہیں. جس وقت بدھی سے، سازشوں سے، چستی چلاکی سے، زور بازی سے حکومت حاصل کی جائے، کتنی آپ کو عورتیں نظر آتی ہیں؟ کوئی عورتیں آپ کو نظر نہیں آتی. کدھر گیا اس کا آئی کو، کدھر گیا یہ جس وقت 700 سے حکومت حاصل کی جاتی ہے؟ آج یہ لکھی ہوئی حکومت کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس وجہ سے ہے، وہ معاملہ سناریو مختلف ہے جس کی وجہ سے یہ بادشاہی کر رہی ہیں. امریکہ کیوں نہیں کرتی بھائی؟ چین کے اندر عورت کیوں نہیں کرتی؟ کہنے والے کہتے ہیں امریکہ کے اندر، کیونکہ امریکہ نے دنیا کی سیادت کرنی ہے. کہتے ہیں اگر عورت ہوئی تو پھر شاید یہ مقام نہ رہے اس کا. پھر ایک چھوٹی سی تفنن طبع کے لیے بات کر رہا ہوں، یار اس کا بھی غور کریں. یہ ہے جی 12واں نمبر آخری میرا. تو اس کے آپ نے مسز ہیلری کلنٹن تو سنا ہے، آپ نے بے نظیر بھٹو تو سنا ہے، نصرت بھٹو تو سنا ہے، اندرا گاندھی تو سنا ہے، آپ نے حسینہ واجد تو سنا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کلنٹن ہیلری؟ آپ نے کبھی سنا ہے ذوالفقار نصرت؟ کہ آپ نے سنا ہے فیروز اندرا یا واجد حسینہ؟ کیا وجہ ہے کہ عورت مرد کا نام کیوں لگاتی ہے؟ مرد عورت کا نام نہیں لگاتا. اگر یہ دونوں برابر ہیں تو کبھی وہ لگا دے، کبھی یہ لگا دے. دونوں جو برابر ہیں. سن رہے ہو نا حارث سلطان، غالب کمال، سن رہے ہو نا؟ اب مثال کے طور پہ یہ حارث ہے، ہمارا دوست ہی ہے نا جی، یوٹیوبر ہے، ہمارا بھائی ہے. دیکھیں اس کی بیوی کا نام مسلمان ہے نجمہ، اس نے لکھا ہوگا نجمہ حارث. اب یہ غالب کمال، اس کا پس منظر کرسچین ہے، عیسائی ہے، مثلا اس کا نام ہے کیتھرین، اس نے لکھا ہوگا کیتھرین غالب. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس سے پہلے ایک بات سن لیں کہ میں ایک ڈرامہ، بہت پرانا ڈرامہ، کوئی کسی زمانے میں نواز لکھا کرتا تھا، تو آج دی کہانی سے تو اب بھی اویلیبل ہے. تو اس کے اندر دو جو ہیں کلیریکل سٹاف میں دو سہیلی ہیں، وہ آپس میں بات کر رہی ہیں. تو ایک یہ کہتی ہے کہ تینوں پتہ ہے، ایک لڑکی دوسری سے کہتی ہے تینوں پتہ ہے کڑی نو سب تو زیادہ ڈر کس چیز تو لگتا ہے؟ کہتا تو دس. کہتا اس کو سب تو زیادہ ڈر اپنے آپ تو لگتا ہے کہ کوئی وہ وال انگلی نہ کر دے. یہی بات ہے کہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے نام لگا کے میرا محافظ موجود ہے. وہ نجمہ کہہ رہی ہے کہ حارث نام کا ایک آدمی ہے، میرا پروٹیکٹر موجود ہے. تم نے اگر غلط نظر سے نکالا تمہاری آنکھیں نکال لے گا حارث. سن رہے ہو نا حارث؟ بات صحیح ہے نا؟ کیتھرین یہ کہہ رہی ہے کہ میرا محافظ موجود ہے، اگر کسی نے میری طرف دیکھا تو میرا خامد اس کی تکہ بوٹی ایک کر دے گا، وہ نہیں چھوڑے گا اسے. دیکھ لو غالب کمال نام کا. اب مجھے بتاؤ اگر یہ برابر ہیں میرے دوستو تو پھر یہ والا فرق کیوں ہے؟ یہ میرے 12 پوائنٹ تھے. اب آپ نے اس کے اوپر خود ہی فیصلہ کرنا کہ کیا واقعی مرد اور عورت برابر ہیں یا مرد کو کوئی درجہ حاصل ہے. دوستو اگلا پروگرام جو ہے نا وہ ضرور سنیں. وہ ایک نکاتی ہے، ایک انٹلیکچول سطح پہ بات کی ہے کہ افلاطونی رنگ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. ایک چیز صرف بیان کی ہے، وہ بھی ضرور سنیں گا. ہم سائنس حافظ کہنے والوں نہیں، ہم مذہب پسند ہے. مذہب کا آپ نے دیکھا نا کوئی برابر نہیں سمجھتا. اسلام کا صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی نائبیت ہے. جیسے آپ کا اسحاق ڈار جو ہے شہباز شریف کا نائب ہے، تو کیا وہ احساس کمتری کا شکار ہے؟ نہیں. لیکن وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، شہباز شریف بھی نہیں ہے وہ. اور شہباز شریف جو ہے نا اس کو ایک درجہ حاصل ہے. کیا وہ اس کو گھٹیا سمجھتا ہے؟ کیا اس کو سمجھتا ہے کہ بس یہ اس کے بغیر اس کی حکومت ہی نہیں چل سکتی؟ نائب ضرور ہے. دوستو ہم اسی بات میں ختم کرتے ہیں. ہم خدا حافظ کہنے والوں میں سے، مذہب کے ماننے والے ہیں. خدا حافظ. وعلیکم السلام.